پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی جو کو کی بات کر رہا ہے وہ اسپیکولیٹو رپورٹنگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر اسپیکولیٹو سٹوریز ہیں, اس میں حقیقت نہیں ہے, ہوا ہے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف زئی گیلانی چیف ایگزیکٹو پاکستان کے, انہوں نے کل کہا کہ جی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور کسی ادارے کو ریاست کے اندر ریاست بنانے کی اجازت نہیں دیں گے, اور اشارہ بڑا واضح ہے. اس بحران کا دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مسلم لیگ کا چیلنج ناظرین, مسلم لیگ نون کا چیلنج بڑا اہم ہے. یہ سیاسی جماعت بڑے سیاسی واقعات سے ایک قدم پیچھے ہی ہمیں نظر آتی ہے. کل بھی جب اسلام آباد کے اندر ماحول گرم تھا تو میاں نواز شریف چشتیاں کے اندر جلسہ کر رہے تھے. کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جہاں پر واقعہ ہو رہا ہو پارٹی کے صدور اور اہم رہنما وہاں پر پہنچے. وہ رپورٹر تو ہے نہیں, انہیں رپورٹنگ تو کرنی نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے عموماً بڑے سیاسی معاملات سے ایک قدم پیچھے نظر آتی ہے. تو اس بحران کی صورت میں بھی شاید یہ امیج ری انفورس ہو رہا ہے. نئے الیکشن کی اگر تیاری پارٹی کر رہی ہے اور الیکشن کیمپین ٹریل میں ہے, تو اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور نئے الیکشن پیپلز پارٹی کی حکومت اسمبلی ڈیزالو کر دیتی ہے, تو کیا یہ پی ایم ایل این کے لیے خوشائن بات ہوگی؟ کہہ تو رہے ہیں کہ جلدی سنیپ الیکشنز کروائیں, لیکن ان کی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر یہ بحران ایسی صورت اختیار کرے کہ موجودہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں. اور پھر ایک یہ بھی امیج ہے کہ کال کے شعر ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہناتے, عمل جو ہے ناپید ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. اگر گو زرداری انہوں نے کیمپین چلائی ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ان کا لائے عمل کیا ہے؟ اگر حکومت وقت سے ان کی بڑی لڑائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ان کے لیے ملک کے لیے خطرہ ہے ان کی نظر میں, تو اس کے اوپر عمل درآمد وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پی ایم ایل این اس کے اوپر ابھی بھی ہمیں کنفیوز نظر آتی ہے, اور بحران کے تناظر میں کنفیوژن ذرا زیادہ واضح ہے. اب آرمی کے حق میں ہے یا آرمی کے خلاف ہے؟ پی ایم ایل این کی ایک تاریخ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہونے کے بعد جو اس کا جو رخ تھا وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا. کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ایسا نہیں رہا جس سے مسلم لیگ نون کی پارٹی کا مسئلہ نہ رہا ہو. جنرل مشرف نے ان کی حکومت کو چلتا کر دیا, تو ان کا ایک کیس ہے ملٹری قیادت کے حوالے سے. لیکن میمو گیٹ کے اوپر جو پٹیشن دائر کی ہے نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پر, اس کو آپ پڑھیں تو اس میں وہ فوج کے دفاع کے حوالے سے اور ان کی ہزیمت کو روکنے کے لیے, ہیومیلیشن کو روکنے کے لیے وہ ٹھوک بجا کر سامنے نظر آتے ہیں. پٹیشن کے اندر انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں. اب پرائم منسٹر کی طرف سے ایک بڑا بیٹر اٹیک آیا ہے. اس معاملے کے اوپر نواز شریف صاحب کھل کے فوج کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ فیصلہ کن گھڑی ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کی پارٹی کو وضاحت کرنی ہوگی اپنے سٹینڈ کی. پاکستان مسلم لیگ کیو کا چیلنج بھی ناظرین بڑا عجیب سا ہے. اس بحران نے پیپلز پارٹی کی لڑائی شروع ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس میں سب سے زیادہ نقصان چودھریوں کا ہی ہوگا. مسئلہ کسی اور کا ہے, لیکن چونکہ چودھری برادران جو ہیں وہ منسلک ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو وہ شاید اس سے اپنا دامن نہ بچا پائیں. اور پھر حکومت میں موجود تو وہ ہیں, لیکن مسلسل غیر یقینی مستقبل ان کو گھور رہا ہے. اگر ان کا خیال تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد اپنے سیاسی امکانات کو روشن کریں گے, تو اس بحران نے شاید وہ کیلکولیشن میں تھوڑی سی گڑبڑ کر دی. پھر پی ایم ایل کیو کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ مستقبل کی امید سمجھے یا پاکستان کے اندر مسائل کی جڑ سمجھے. جب مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ ووٹ لینے کے لیے جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا تاج پہن کر اس کو ووٹ نہیں ملتے. اگر الیکشن ہوتے ہیں یا ماحول خراب ہوتا ہے تو پی ایم ایل کیو کہاں پر کھڑی ہوگی؟ الیکشن کی دوڑ میں ان کو حصہ لینا ہے یا نہیں لینا؟ کیونکہ ان کے گرد تو حکومت میں موجود ہونے کا پھندا پڑا ہوا ہے. حکومت میں رہ کر حکومت پر تنقید نہیں کر سکتے, لیکن حکومت نے جو لڑائی لے لی ہے, چودھری برادران وہ لڑائی لینے کی سکت شاید رکھتے نہیں ہیں, اور لڑائی سے ان کو فائدہ بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم کا چیلنج بھی بڑا ناظرین گرم چیلنج ہے. الطاف حسین صاحب نے آج ملتان میں جلسہ کیا, دفاع پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن اہم ترین معاملات کے اوپر ایم کیو ایم ابھی بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. خاموشی میں اس نے عافیت اس وجہ سے گردانی ہے ناظرین کہ صدر زرداری کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی ہے, اور واشنگٹن اور لندن کے اندر جو معاملات طے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ صدر زرداری کے ساتھ سانجے ہیں. لیکن صدر زرداری کی دوستی جو ہے وہ سیاسی طور پر اب مہنگی پڑتی جا رہی ہے. اگر ایم کیو ایم کو پاکستان کے اندر رہ کے سیاست کرنی ہے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صدر زرداری کے حوالے سے
جو معاملات ہیں اس کے اوپر ان کا سٹینڈ کیا ہے. اور الطاف حسین صاحب کا ہی بیان ہے, وہ اکثر محب وطن جرنیلوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ ملک کو بچائیں. اس کے اوپر ظاہر ہمارے اپنا نقطہ نظر ہے, صرف جرنیل ہی محب وطن نہیں ہے, سبھی محب وطن ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, جو پیسے چوری نہیں کرتے, جو اثاثے باہر نہیں رکھتے, جو ملک کو کی لوٹ کھسوٹ کے اندر ملوث نہیں ہے, سب محب وطن ہیں. لیکن الطاف صاحب کا بیان ہے کہ محب وطن جرنیل پاکستان کے اندر ہیں اور ان کو ملک کو بچانا ہے. اب یہ جرنیل زیر عتاب ہیں. الطاف حسین صاحب کی اس کے اوپر پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی, آنے والے دنوں میں ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو اس بحران کے حوالے سے سامنے آئے گا. خاموش وہ رہ سکتے ہیں, لیکن خاموشی کی سیاسی قیمت بھی ان کو شاید چکانی پڑے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی چیلنج ہے ناظرین, حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں. ان کی پارٹی ابھی بھی تنظیم سازی میں مصروف ہے. کل عمران خان صاحب, میں نے سرسری ذکر کیا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب کے بھائی کو منانے کے لیے ملتان گئے ہوئے تھے جب اسلام آباد کے اندر یہ تمام افواہیں گرم ہو رہی تھیں. وہاں سے انہوں نے ایک آدھ بیان داغا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بدلتے ہوئے حالات سے آگے رہنا ہوگا اگر انہوں نے سیاسی طور پر اس سے فائدہ اٹھانا ہے. گو زرداری گو کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اب وہ شاہ محمود قریشی کے بھائی کو ہی مناتے رہیں گے, خاندانی جھگڑے ہی طے کرواتے رہیں گے, یا اپنا سیاسی لائے عمل واضح کریں گے؟ کراچی کے جلسے کے بعد دیکھنا ہوگا کہ عملی طور پر وہ کیا کرتے ہیں, کہ حکومت کو تبدیل کرنے کی محض دھمکی ہے یا اس کے اندر وہ جان بھی ڈالیں گے اس کیمپین میں. پھر تحریک انصاف کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نااہلی اور کرپشن جمہوریت کو خطرے کی جو بانسری بجائی جا رہی ہے, اس کی آواز میں وہ غائب ہو گئی ہے. جو ڈیبیٹ ہے, اس ڈیبیٹ پر فوکس رکھنا ہے. نااہلی اور کرپشن کے اوپر فوکس کس طرح رکھیں گے اگر پیپلز پارٹی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے؟ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے چیلنجز ہیں کہ ان ایشوز پہ فوکس رہے. گو زرداری گو کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہوگا, اور کہیں یہ نہ ہو کہ پارٹی وہ بناتے رہ جائیں اور حالات ایسے تبدیل ہوں کہ ان سے آگے نکل جائیں. عوامی نیشنل پارٹی کا ناظرین چیلنج وہ بھی بڑا واضح ہے. خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ فوج پر بہت زیادہ ہے, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جو بندوق اویلیبل ہے وہ فوج کی ہی بندوق اویلیبل ہے. اور آپ ان کے چیف منسٹر کے ساتھ اگر مل کے بیٹھے تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ آپریشنز, ملٹری آپریشنز نہ ہو رہے ہوتے تو کیا حالات ہوتے ہیں. وہ شاید گھر سے بھی باہر نہ نکل پاتے. سیاسی طور پر فوج پر اعتبار ان کا ہے, اس حد تک فوج پر ریلائنس بھی زیادہ ہے, لیکن صدر زرداری اور اسفندیار ولی کی دوستی بڑی پکی ہے. اب زرداری اور اسفندیار ولی کی دوستی اور عوامی نیشنل پارٹی کی خیبر پختونخوا کے اندر عملی سیاسی جو ضروریات ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں تصادم یقیناً سامنے آئے گا, اور اے این پی کو ایک سٹینس لینا پڑے گا. پھر اے این پی کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ناقص کارکردگی جو مرکز کی حکومت کی ہے وہ ان کے کھاتے پڑ رہی ہے, تو وہ دوستی کو کس حد تک نبھائیں گے, اور مرکز کی حکومت کی جو نااہلی ہے اس کو اپنے کھاتے میں کس حد تک لکھوائیں گے. کیونکہ آنے والے الیکشن میں مذہبی جماعتوں کا زور جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس وقت آپ کو میدان عمل میں نظر آتی ہیں. تو عوامی نیشنل پارٹی کا جو ہولڈ ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ سیاسی طور پر یقیناً اس پر ضرب لگ سکتی ہے, اور اگر انہوں نے ان ایشوز کے اوپر کلیئر کٹ پوزیشن نہیں لی تو شاید ان کو اس کا سیاسی نقصان ہو. کیا سب کا سیاسی نقصان ہو رہا ہے ناظرین؟ نہیں, سب کا سیاسی نقصان نہیں ہو رہا. چند ایک کا سیاسی فائدہ بھی ہو رہا ہے اس بحران سے. کن کا فائدہ ہو رہا ہے بریک کے بعد بتاتے ہیں آپ کو.